دیکھیے ایسا رمضان کیسے گزرے کہ اللہ کو قبول ہو جائے، کیا نشانی ہے ایسے رمضان کی، کیا طریقہ ہے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ بہت ہی بہترین، بہت ہی حلاوت والا ایمانی جذبوں کے ساتھ گزرے، کیسا رمضان ہوگا۔ تو دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو دو باتیں بتا دی، دو صفات بتا دی حدیث مبارکہ میں قبول ہونے والے مقبول روزے کی، دو صفات، ایمان اور ثواب کی امید، ایمان اور ثواب کی امید۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ہم اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں ہم دیکھیں بغیر نیت کے کر رہے ہوتے ہیں، بغیر نیت کے ہم سارے کام اپنے فرض سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں فرض سمجھ کے، کہیں دوسروں کی خاطر، کہیں کرنا ہی ہے بھئی اب یہ تو میری ذمہ داری ہے، اس کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اور ایون کہ ہم نماز بھی جب پڑھتے ہیں تو نماز ہم فرض تو ہے ہم پر، لیکن ہم ایمان سے نہیں پڑھتے، اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ نہیں پڑھتے، فرض سمجھ کے ادا کریں، فرض ہے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ایمان کہاں ہے؟ خوف خشیت کا ہے، اللہ کی رضا کی امید کہاں ہے، اللہ کی رضا کی کوشش کا ہے۔ سنتیں بھی پوری کرتے ہیں، 51 سنتیں نا پوری نماز کے اندر، 51 سنتیں، تو 51 سنتیں بھی ادا کرتے ہیں۔ اب آپ اور میں بتائیں 51 سنتیں آپ کو پتہ ہے کون کون سی؟ بتائیں مجھے پتہ ہے کون کون سی۔ جب ہم سنت کو سنت سمجھ کر ہی ادا نہیں کرتے تو اس کا نور بھی ہمیں نہیں ملتا۔ تو ہم اپنے فرائض سمجھ کر مشینی انداز میں عبادت کرتے نا، ہم اپنی عبادت کو اس کے منصب پر نہیں پہنچاتے، اس کے درجے کی بلندی کا ہم نہیں سبب دیتے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری عبادت، اگر ہم اپنی نماز کو، اپنے قرآن کو 10 میں سے نمبر دیں تو کتنے نمبر آئیں گے ہمارے، تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہماری عبادت تو ایسی ہو رہی ہے کہ 10 میں سے 1 نمبر آئے گا، چلو اور زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ تو درجات کی بلندی کا سبب ہم نہیں بناتے اپنی عبادت کو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہے تو کیسی خوبصورت ہونی چاہیے، کیسی مزین، کیسی آراستہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اکابرین کیا کر رہے ہیں، 6 ماہ تو دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب رمضان میں داخل ہو گئے خوب محنت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کی، برکتیں حاصل کرنے کی، رمضان کا نور حاصل کرنے کی خوب محنتیں کر رہے ہیں، اور پھر رمضان کے جانے کے بعد 5 مہینے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ان روزوں کو جو ہم نے رمضان میں رکھے انہیں قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے۔ اب روزے تو آ رہے ہیں، دل میں کیا خوشی ہو رہی ہے؟ کپڑے بنانے کی خوشی ہو رہی ہے، راتوں کو جاگنے کی خوشی ہو رہی ہے، افطار بنانے کی خوشی ہو رہی ہے، عید آنے کی خوشی ہو رہی ہے، کیا خوشی ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے دل کو ٹٹولیں نا، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کس بات کی خوشی ہو رہی ہے ہمیں، کس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ رمضان آنے کی خوشی ہو رہی ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کیا خوشی ہے؟ ہاں اگر جو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نیکیاں بڑھائیں گے، 1 کا 70 کمائیں گے، لوٹ سیل میلہ لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے لوٹ سیل میلہ لگا دیا، جاؤ کتنا لے سکتے ہو کماؤ، بلینک چیک اللہ نے دے دیا، کتنے بھرنے ہیں، کتنے پیسے لکھنے ہیں لکھ لو، اس کے اندر کتنی رقم لکھنی ہے، کتنی نیکیاں لکھنی ہے، یہ لو تمہیں اجازت دے دی، میرا بلینک چیک ہے رمضان، تم لکھو جو تم چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو جنت لکھو، دوزخ سے خلاصی چاہتے ہو دوزخ سے خلاصی لکھو، لیکن وہ کام کرو جو اس چیک میں تم بھر سکو۔ تو اب چیک ہمارے ہاتھ میں، جنت کا لوٹ سیل میلہ لگا ہوا ہے، جیسے سیل لگتی ہے نا چیزوں کی، پروڈکٹ کی، ایسے جنت کے محلات کی، جنت کے باغات کی سیل لگی ہوئی ہے، 1 پر 70 کا بھاؤ لگا ہوا ہے، 1 پر 70، 1 2 70 لو، 1 2 70 لو۔ یہ تو بائی 1 گیٹ 1 فری نہیں ہے، یہ تو بائی 1 گیٹ 70 فری، تو یہ تو اتنا بڑا موقع ہے۔ تو دل میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت ہو تو خوب اس سیل سے اٹھانا ہے۔ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں ہے کہ وہ تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچا رہے، اللہ کے ساتھ سچا رہے کہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں بہترین عمل کروں گی اس رمضان میں، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اللہ کو منا لوں، اپنے اللہ کی عبادت میں کروں گی، رمضان میں ہر کام اس یقین کے ساتھ کروں گی کہ انشاءاللہ نیکی اور ثواب کے وہ میرا کام جو بھی ہوگا وہ نیکی اور ثواب کے بلند درجے پر ہوگا۔
خواہ وہ درس قرآن کا سبق ہو، خواہ وہ دل بدلنے کا سبق ہو، خواہ وہ اذکار و معمولات ہو، خواہ وہ تلاوت قرآن ہو، خواہ وہ نیکی کا کوئی اور چھپا ہوا کام ہو، کوئی بھی ہو، بزرگوں کی خدمت ہو، مسکینوں کے لیے کوئی کام ہو، بیواؤں کی مدد ہو، گھر کے افراد کے لیے سحری بنانا ہو، افطار بنانا ہو، کچھ بھی ہو، یہ تمام کا تمام کام میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گی اور اپنی نیکی اور ثواب کے لیے ایک بلند درجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ خیر کے بہت سے کام ہیں، خدمت کرنا بھی خیر کا کام ہے، غصے کو قابو رکھنا بھی خیر کا کام ہے، شکر گزاری کرنا بھی خیر کا کام ہے، شکر گزاری کے حالات میں رہنا بھی خیر کا کام ہے، چڑچڑے پن سے بچنا بھی خیر کا کام ہے، کسی مقروض کا قرض ادا کرنا بھی خیر کا کام ہے، مسکرا کے بات کرنا بھی خیر کا کام ہے، سادگی اختیار کرنا بھی خیر و برکت کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سارے خیر و برکت والے کام اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار کروائیں جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ رمضان کیا ہے؟ لوٹ سیل میلہ ہے، انشاءاللہ تعالی خوب اس سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ۔